اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک جنت ٹی وی کی اسکرین پر، فیس بک اور یوٹیوب پر رمضان ٹرانسمیشن خصوصی نشریات رمضان کا سما دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، الحمدللہ ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج چوتھا رمضان المبارک ہے، چوتھے افطار کی طرف رواں دواں ہیں ہم. اور آج ہمارے ساتھ ایک نئے ثناخواں موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، روزانہ جو ثناخوان مصطفیٰ ہیں وہ ہم نئے نئے ثناخواں لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے اور ہمیں بھی سننے میں یہاں پر مزہ آئے. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آغاز میں ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، جو ہماری نشست ہے آغاز کی، وہ قرآن کا سما. اور قرآن کا سما میں ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مشہور جید قاری حافظ محمد عبداللہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بیس پر. اور یاد رکھیں، قرآن یہاں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ اس سے سیکھتے ہیں. تو آج ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست، آپ سب کے دوست حافظ محمد عبداللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج ماشاءاللہ گرمی بھی بہت ہے. بہت ماشاءاللہ. اور الحمدللہ آپ روزانہ کی طرح آج کون سی آیت مبارکہ؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 سے لے کے 84 تک انشاءاللہ تلاوت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ سبحان اللہ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
ورحمة للعالمين ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان اللہ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. سبحان اللہ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ اللہ. سبحان اللہ. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سبحان اللہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کو بند کر دیں اس کا. اور کہو کہ حق آ پہنچا. آواز اس کی بڑھا دیں. اور باطل مٹ گیا. اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشخبری دی ہے کہ حق یعنی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہونے والا ہے. چنانچہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فتح کر لیا اور حرم میں داخل ہو کر کعبے میں بنے ہوئے بت گرائے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہی آیت مبارکہ تھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ایک دن مٹ ہی جانا ہے، مٹ جانا تھا اسے تو وہ مٹ گیا، کیونکہ اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو سب کی پکار سنتا ہے. سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، اور جو نان مسلم ہو گئے جتنے بھی لوگ ہیں، مگر سب یہ جانتے ہیں اس دنیا میں وہ رب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اگر آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہو، تو اسے وہ خود کہتا ہے کہ ہاں، کہ وہ دنیا کے سب سے پہلے شخص تھے. تو ان کو پیدا کس نے کیا؟ ان کو اس رب نے پیدا کیا ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، خالق ہے. تو اس رب کے علاوہ اس دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے ایسا کہ میں کوئی خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ان کو آخرکار مٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے، بالکل مٹ جانا ہے. پھر اس کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے ان کی رحمت بن کر آیا ہے، ان کی رحمت کا سامان ہے. البتہ ظالموں میں اس سے صرف نقصان ہی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، برکت بنا کر بھیجا ہے. یہ قرآن مجید و فرقان حمید اگر آپ گھروں میں پڑھیں تو اس سے آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی. آپ اپنے روزگار میں پڑھیں تو وہاں برکت ہوگی. آپ اپنے لیے پڑھیں، اپنی کوئی بیماری کے لیے پڑھیں تو وہاں سے شفا ہوگی. کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، اور اس محبوب کی تعریف کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا، جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا کا نکاح ہو رہا تھا، اس کی حق مہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، قیامت کے بعد بھی آپ کا نام رہے گا. اور اس میں ان لوگوں کے لیے نقصان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان ہے، نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے گناہ لکھ دیے ہیں کہ اگر یہ چیز کرے گا اس کا عذاب یہ ہے، اگر یہ چیز کرے گا اس کا عذاب یہ ہے. تو ان کے لیے تو کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہی تو ظالم ہوتا ہے، تو ان کا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید و فرقان حمید میں لکھ دیا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے یہ شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے. اگر تم غلط راستے پہ چلو گے، صرف مسلمان کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اگر ہم اس تفسیر دیکھیں، اس کی تشریح کریں
تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جب آپ کو مال دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو، اس رزق پر تکبر پالو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بندہ منہ موڑ لیتا ہے، مگر جب اس پہ کوئی برائی آ جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا دیا ہوا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ ان کو کبھی تکبر نہیں آتا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انسانیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مطلب اگر اپنے کسی بھائی کو دیکھیں، کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں کہ وہ دکھ میں ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو کبھی تکبر نہیں آتا. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو سے کام لیتا ہے جو مطلب سامنے والے کو یہ نہیں دکھا سکتے ہیں بھائی میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، کیونکہ اس کی بھی تو عزت نفس ہے نا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے کام لیتا ہے جو بہت پولائٹ ہوتے ہیں، بالکل نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی راہ میں سچے دل سے خرچ کریں گے، انسانیت کو دیکھتے ہوئے خرچ کریں گے، بھائی ایک مسلمان کا جو درد ہے اس کو دیکھتے ہوئے خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ میں کبھی تکبر نہیں آئے گا، اور اس بندے میں تکبر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اتنی ساری ویلفیئرز جو ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا ان کو تکبر نہیں آتا؟ بہت ساری ویلفیئرز ہیں. آج کل تو وہ لوگ ویلفیئرز چلا رہے ہیں جو ہم سے بھی چھوٹے بچے ہیں، ہم سے بھی چھوٹے ہیں. میں نے ایک ابھی ویڈیو میں ریسنٹلی دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ویلفیئر چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو میں کہتا ہوں پاکستان پر بہت رحم کیا ہوا ہے. ایسے لوگ دیے ہوئے ہیں جن کے دل میں درد ہے دوسروں کے لیے. مگر یاد رکھیں ہم مسلمانوں کو ایک بات پر غور کرنا چاہیے. جب کشمیر میں واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ اس انداز میں نہیں اٹھ سکے جس انداز میں ہمیں اٹھنا چاہیے تھا. مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آزمائش میں اسی لیے ڈالا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد نہیں دیکھا، ان کا درد سمجھا نہیں ہم نے کبھی. اور مجھے ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا کسی پریشانی میں ہے تو ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے یار کیونکہ آج کل بھائی بھی لڑ لیتے ہیں، تو اگر ایک بھائی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا بھائی، میں نے دیکھا بہت سے گھرانوں میں ایسا ہے کہ دوسرا بھائی اس کے درد کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ختم کریں، کیونکہ کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے. آپ یہ ختم کر دیں، کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے. اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. پھر اس کے بعد قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے. یہ وہی بات جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کام تو سب کر رہے ہیں، مگر اس میں ہم جج نہیں کر سکتے کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون کیا غلط کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ بہتر ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نشریات کر رہے ہیں، ہم محافلیں کرتے ہیں، ہم درس رکھتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، یہ مجلسیں کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے کچھ دوست ہیں یہ بھی جان سکتے ہیں، ہمارے عمیر بھائی بھی جان سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو تصویریں ڈال رہے ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے ڈال رہے ہیں، جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے ڈال رہے ہیں. یہ نہیں ہے بات. وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پھیلے. جہاں فیس بک پر، یوٹیوب پر گانے چل رہے ہوتے ہیں
दूसरों के मजहब की चीजें चल रही होती हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, जहां बाकायदा वो सारी चीजें चल रही होती हैं जो इस्लाम में हराम है, बाकायदा वो चल तो रही हैं, और हमारे जो नौजवान हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो शेयर भी कर रहे होते हैं। जो आजकल जो मेम्स बन रही हैं, क्या ये इस्लाम में है? नहीं है, मगर शेयर भी कर रहे हैं। अगर ये चीज हम लेकर बैठ जाएं तो वो वहां कहा जाता है कि ये तो मशहूर होने के लिए कर रहे हैं, दिखावे। कुछ नहीं पता कि दिखावा, ये जो दिखावा हम जो कर रहे हैं, अल्लाह, वैसे हम दिखावा अल्लाह ना करें, ये कर रहे हैं, मगर इससे भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। कुछ नहीं पता, आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़कर आपको सुना रहे हैं, हो सकता है 10 लोगों में से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। मैं एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम्स जो आते हैं टेलीविजन पर, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, टेलीविजन पर जो इस्लामिक प्रोग्राम्स आते हैं ये इतना बड़ा, मतलब कि ये खर्चा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं कहता हूं क्योंकि मैंने जहां तक देखा है ना, 1-2 हज़रात को देखा है कि मेरे साथ बैठे हुए थे, हम लोग देख रहे थे ये ऐसी प्रोग्राम ना, तो उन्होंने बोला यार नहीं यार, आज से नमाज हमें शुरू करनी है, और उन्होंने वाकई में वो नमाज शुरू कर दी। कुछ नहीं पता, एक बंदा आपकी वजह से नमाजी बन जाए, कुछ नहीं पता हम यहां बैठ रहे हैं, हमारी वजह से कोई एक बंदा नमाजी बन जाए, सही रास्ते पर चले जाए। क्यों? हमारी वजह से नहीं, बस ये कुरान की बरकत है, बस अल्लाह ताला हिदायत देता। हम यहां पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है। तो बस यही बात है, कोई मशहूर होने के लिए नहीं करता, और जो सब है, और बाकी अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि काम तो सब कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला जानता है कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। तो इस कुरान का समा की नशरियात का जो नशिस्त है यहीं पर मुकम्मल करते हैं, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो है तालीम का समा। और अब्दुल्ला भाई को मैं कहूंगा कि अभी यहीं पर बैठे रहें ताकि आपकी हाजिरी के वक्त हम ये सेगमेंट कर लें, तालीम का समा। और तालीम का समा एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हम अहदीस मुबारका पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश नहीं, दुआ यही करते हैं कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और कोशिश करते हैं उस पर अमल भी करें। और साथ में जो दुआ हम रोजाना एक यहां पर पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो उसका भी यही मकसद है कि हम रोजाना एक दुआ याद कर लें और अपनी डेली रूटीन में उस दुआ को पढ़ने की आदत डाल लें। तो ये हमारा सेगमेंट है तालीम का समा। अच्छा, आज तालीम का समा में एक छोटी सी दुआ, बिल्कुल छोटी सी दुआ, और ये दुआ एक ऐसी दुआ है, मैं समझता हूं अगर हम ये पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे गुनाह भी धुल जाए, हम पर से जो ये अजाब है ये भी खत्म हो जाए। और वो दुआ ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद किसी से बात करने से पहले, नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद किसी से भी बात करने से पहले अगर 7 मरतबा ये पढ़ लें तो बहुत इसका सवाब है। उसकी आखिर में मैं आगे इसका तर्जुमा भी बताऊंगा। वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। बस छोटी सी दुआ है। अब ये छोटी सी दुआ को समझने के लिए ये नशिस्त रखी है ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए और हम अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की हमें तौफीक अता हो। तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे दोज़ख से महफूज फरमा। और याद रखें, अगर हम ये दुआ नहीं मांगे, मैं कहता हूं अगर ये दुआ ही नहीं होती, दुआ नहीं होती, तो हम कैसे अल्लाह अपने रब से कहते कि हमें दोज़ख से महफूज फरमा। अगर हम ये दुआ नमाज फजर के बाद 7 मरतबा पढ़ें, नमाज मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़ें, बगैर किसी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। और मैं कहता हूं जो बंदा ये पढ़े डेली रूटीन में, क्योंकि जो नबी ने कह दिया तो सो हो गया, खत्म, उसमें कुछ शक ही ना करे कि नहीं होगा।
बस ये समझ लें जो नबी ने कह दिया वो हो गया, खत्म, बस यहां पर मोहर लग गई। आपने कह दिया कि नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ लो, और उसका मतलब भी बता दिया। इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह मुझे दोज़ख से महफूज फरमा। और मैं कहता हूं जिन लोगों को अरबी पढ़नी नहीं आती, आप उर्दू में पढ़ लें, ए अल्लाह मुझे दोज़ख से महफूज फरमा, क्योंकि आपकी नीयत तो साफ है ना। आपकी नीयत तो वही है ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपके जहन में तो ये है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दुआ मांगो मुझे दोज़ख से महफूज फरमा, ए अल्लाह मुझे दोज़ख से महफूज फरमा 7 मरतबा फजर के बाद, 7 मरतबा मगरिब के बाद, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं आपकी दुआ कबूल करेगा और वो आपको दोज़ख से महफूज फरमा देगा। और याद रखें, जिंदगी में अगर आपने इस दुनिया में अपनी इस जिंदगी में दोज़ख से महफूज फरमाने के लिए दुआ कर ली तो आपका बेड़ा पार है, क्योंकि दोज़ख का जो अजाब है वो ऐसा अजाब है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हम इस कमरे में पंखा बंद करके सब चीजें बंद करके बैठ जाएं, तो मैं कहता हूं 1 घंटे में हमारा हाल बुरा हो जाए। तो आप यकीन माने दोज़ख की गर्मी कैसी होगी दोज़ख की गर्मी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की और ये दुआ रोजाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब हम अपने अगले इसी सेगमेंट के अगले टॉपिक मौजू की तरफ चलते हैं। वो ये है आज की हदीस, मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल अजारिफी फिन्नार। टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। फिर उसके बाद एक और हदीस हम यहां पर पेश करते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो वही है जिसकी जबान और हाथ की उससे अगला मुसलमान महफूज रहे। सबसे पहले तो पहली हदीस पर हम पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये अहदीस नहीं पढ़ते हैं, उसकी वजह यह है कि वो खुद अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो हम यहां बैठे इसलिए हैं, हम किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठे, हम यहां इसलिए बैठे हैं कि ताकि हम खुद इस पर अमल करें। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं, पूरी ट्रांसमिशन में हम यही दुआ कर रहे हैं हर सेगमेंट के बाद कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जैसे कि दूसरी हदीस में मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान, अब इसमें अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान वही है जिससे दूसरे मुसलमान कभी किसी को तकलीफ ना हो, ना उसके हाथ से ना उसकी जबान से, क्योंकि आजकल जबानें ऐसी हो गई हैं कि सामने वाले का दिल खत्म हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि आजकल तो ये होता है कि छोटी सी बात पर हाथ उठ जाता है, गलत अल्फाज बयान हो जाते हैं, और ऐसे अल्फाज जो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान उसके एज़ा से महफूज रहे, उसके इन गलत चीजों से महफूज रहे, हाथ से, जबान से, उसकी गलत लैंग्वेज से, जबान से उससे महफूज रहे, वही मुसलमान है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहीं पर अब्दुल्ला भाई को इजाज़त दूंगा, और इन्होंने अपना वक्त निकाला कि आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह याद रखें। अब हमारा अगला सेगमेंट है, और वो सेगमेंट ये है प्यारे नबी की प्यारी बातें। और जो हमारे सनाख्वा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाएं, ताकि यहाँ से अब्दुल्ला भाई जा चुके हैं। और ये जो सेगमेंट है हमारा, ये बहुत खूबसूरत सेगमेंट है, प्यारे नबी की प्यारी बातें, बहुत खूबसूरत बातें। और ये वो बातें हैं, जैसे कि आपको पता है रोज एक नया मौजू लेकर आते हैं हम। अच्छा सॉरी, आज तो उसी मौजू पे गुफ्तगू होगी जो कल जिस पर गुफ्तगू की थी हमने। अच्छा, कल गुफ्तगू हमारी थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि कल सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का
وصال کا دن تھا، تو اس لیے ہم نے کل اس پر اس پیارے نبی کی پیاری باتیں کا جو موضوع تھا اس پر ہم نے پوری گفتگو نہیں کری تھی، تو آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، گفتگو کیا ہے آج کی گفتگو بہت زبردست۔ کل ہم کیا کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ان کی پیدائش کیوں ہوئی، اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیم دی۔ یاد رکھیں کل میں اس بات پر میں نے یہ کہی تھی کہ جب آپ کی تعلیم سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی تعلیم سے پہلے جب کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے اس کی تعلیم دی اور اس کام کو حرام قرار دیا اور سخت گناہ اس کا بتا دیا، تو یہ سلسلہ اس وقت ختم ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ آپ اگر کہہ دیں تو وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا ان سے محبت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں وہ ساری چیزیں دی جائیں، انہیں وہ ساری ان کی جو سہولیات ہیں، زندگی کی سہولیات ہیں، وہ ساری فراہم کی جائے۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ بچے تو اتنے سارے ہوتے ہیں مگر وہ ہر کسی کی فرمائش سہولیات پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں آپ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ان کو رہائش اچھی دیں، ان کی سہولیات پوری کریں۔ تو جس وقت آپ ان کی اس بات پر عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو پوری ساری سہولت دیں۔ پھر اس کے بعد بچوں کے درمیان برابری کی جائے۔ اگر ایک سے زیادہ بچہ ہو تو سب کو چیزیں دینی ہیں، پیار کرنے میں سب کو برابری کی جائے، کیونکہ ہر بچہ توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو توجہ نہیں دیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ میں خود سے بیان نہیں کر رہا، آپ کی تعلیمات سے بیان کروں، کیونکہ یہ پیارے نبی کی پیاری بات ہے، پیاری باتیں ہیں۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، آپ کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو توجہ دو، اور جن بچوں کو توجہ نہیں دی جاتی وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ وہ آپ کا کہنا مانتے ہیں۔ کیونکہ جب دو بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ توجہ صحیح سے نہیں دیتے، کیونکہ ہر بچہ توجہ کا محتاج ہوتا ہے، اپنے والدین کی توجہ کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، اس کو بس یہ پتا ہوتا ہے اللہ، وہ صرف اللہ کہنا جانتا ہے، صحیح، کیونکہ وہ ذہن اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ساری چیزیں اس کے ذہن میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ اس کو پتا ہوتا ہے ماما اور بابا، اور یہی لوگ اگر توجہ نہیں دیں گے تو آپ آگے یہ بتائیں اسلام کیسے سکھائیں گے اسے۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، اسکولوں میں اس بات سے سب متفق ہوں گے، اسکول ہو گئے ہمارے یا ہمارے مدرسے ہو گئے، ہمارے مدرسوں میں بھی یہی ہے کہ قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ ان مدرسے کی بات کر رہا ہوں میں جو 2 سے 4 بجے کی ٹائمنگ ہے، جو اسکول کے بعد جو مدرسے ہوتے ہیں نا، وہ 1 گھنٹے کا مدرسہ، گئے سبق سنایا فر کر کے اور واپس آ گئے۔ سب متفق ہوں گے اس بات سے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہاں پر آپ جا کے دیکھیں تو ذرا، صرف مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بچہ قرآن سبق سناتا ہے، پیچھے کا سبق سنائے گا، چلو بھائی اللہ حافظ۔ اس کو کبھی تم نے یہ بٹھا کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ ان کو کبھی بچوں کو بتایا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی،
آپ اس دنیا سے کب رخصت ہوئے اور کیوں رخصت ہوئے؟ آپ نے کبھی یہ بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے پاس جب ملک الموت آیا تو اس نے باقاعدہ آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ پوچھا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ رہنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ نے کہا نہیں، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں؟ تو آپ سب جانتے ہیں، آپ یاد رکھیں جب ہمیں یہ جو زیارتیں ہوتی ہیں نا آپ سسم کی خواب میں جو زیارتیں ہوتی ہیں کہ جب ہماری یہ جب امت مسلمہ کبھی کسی پریشان حال میں ہوتی ہے، آپ کی زیارت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بتایا اپنے بچوں کو؟ نہیں بتایا۔ آپ نے کبھی یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی حافظ بھی آ جائے نا تو وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں اور آپ کے کتنے بیٹے تھے۔ اگر یہ بتا بھی دے گا نا اس کا نام نہیں بتاؤں گے، کیونکہ یہ میں اپنی مثال، میں خود میں ایک مثال ہوں۔ نہیں پڑھاتے مدرسوں میں، بالکل نہیں پڑھاتے، ان بات پر عمل ہی نہیں کرتے۔ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، حفظ کرنے سے نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہونے کی وجہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نان مسلم جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کی معلومات ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی معلومات ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ کس بات کے مسلمان ہیں؟ آپ جب اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا کون سا عشق ہے جس میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہے، آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے نام کیا ہے، مطلب آپ کی ماؤں کے نام آپ کو نہیں پتا؟ تو ایسا کون سا عشق ہے؟ خدا کے واسطے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ابھی رمضان المبارک ہے، آپ قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو قید کرتا ہے، مگر اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی ہمیں قید کر دیا، کیونکہ ہم سے یہ آزمائش ہے، ہم سے امتحان لے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، میرے بندو سدھر جاؤ، پڑھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت پڑھیں خدا کے واسطے، کیونکہ اس سے مجھے درد ہوتا ہے جب میں دوسروں کو دیکھتا ہوں نا، ان کے مذہب کے لوگوں کو ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے، ان کے بچے کو معلومات ہوتی ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کیا یار ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے علماء کرام کے پاس ہی کیوں جانا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا وقت کبھی نہ آئے، کبھی کوئی عالم نہ ہو مسجد میں، امام نہ ہو، طبیعت خراب ہو جائے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا اس بات پر، مطلب کہ ہمیں بولنا کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں کھڑا کر دیا جائے، محفل میں کسی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے کہ بھئی آپ نبی کے وسلم کی شان بیان کریں، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جبکہ مسلمان ہونے کا فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے کہ نبی کے وسلم کی شان بیان کر سکے، وہ اپنے نبی کی شان بیان کر سکے جس سے وہ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس نبی کی شان جس نے امت کی صرف آپ کے لیے دعا مانگی ہے، اپنے نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے، اس نے صرف میری امت، جو نبی صرف اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ امت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس کی شان میں اس کی تعریف کر سکے، صرف نعتوں سے تعریف نہیں ہوتی، نعت آپ اگر پڑھ رہے ہیں اس کی معلومات بھی حاصل ہوں، ہم نہیں کرتے اس چیز کا، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اگر یہ تھوڑا سا سوچ لیں گے نا کہ اگر اس نعت کا تھوڑا سا تشریح بھی کر لیں گے نا، تو آپ یقین مانیں ہمیں جو مزہ آئے گا نا نعت پڑھنے میں، الگ کیفیت ہو جائے گی۔ جب کوئی نعت ہمیں جس کا مطلب پتہ ہوتا ہے نا تو اس میں مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ مجھے جیسا کہ جب سب سے پہلے میں نے جو کلام پڑھا تھا سر لاما کا اپنی لائف میں، اس کا مطلب مجھے پتا تھا تو مجھے ایک مزہ آتا تھا پڑھنے میں۔ تو اب میری کوشش ہوتی ہے ہر نعت کا مطلب پورا سمجھ سکوں کہ وہ کیا ہے۔ گفتگو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب، تو
بس آخر میں یہ بات کرتا ہوا جا رہا ہوں, اس نشست کو مکمل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن نہیں کیا, نہ اس کی اہانت کی اور نہ ہی اس پر بچے کو ترجیح دی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ بچوں کے حقوق دو اور ان میں برابری کرو. اور یہ وقت ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ تعلیمات دی تھیں, اس سے پہلے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس وقت ایک بچہ آیا. جب وہ بچہ آیا نا تو اس شخص نے اس بچے کو کے ماتھے پہ پیار کرا اور بہت محبت سے پیش آیا. تو پھر اس کے بعد ایک بچی آئی, اس کو صرف اپنے سامنے بٹھا دیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے درمیان برابری کیوں نہیں کر رہے, تم ان کے درمیان برابری کرو. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے یہ تعلیم دی, یہ ذکر بتایا ہمیں کہ آپ لوگوں کو بچوں کے درمیان بالکل برابری کرنی ہے, چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو, کیونکہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ نعتوں کا سما کی طرف چلتے ہیں. اور یاد رکھیں نعتوں کا سما ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے کلام سنتے ہیں, حضور کی تعریف وہ کرتے ہیں اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان, ایک ایسی شخصیت جو احسان مصطفیٰ کمیٹی EMC کے سینئر کارکن اور سینئر ثنا خواں, اور ایک ایسے ثنا خواں جنہوں نے EMC کو بڑھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. باقاعدہ ہمارے جتنے بھی ثنا خواں ہیں EMC کے, چاہے وہ زین ہو, چاہے وہ شازب ہو, عمیر ہو, تینوں نے الحمدللہ EMC کو بہت آگے بڑھایا ہے اور ان کی وجہ سے EMC چل بھی رہی ہے الحمدللہ. اور یہ ایک EMC کے بہت اچھے ثنا خواں ہیں, میرے اور آپ سب کے دوست, ہمارے دوست, میرے بہت پیارے بھائی جناب عمیر رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عمیر بھائی آپ کا؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہی کرم ہے, احسان ہی احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کرم ہے, اور اتنا کرم ہے کہ اس وقت ہم آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. اگر میں کہتا ہوں ساتھ رکھے اللہ پاک, اللہم میں بھی ساتھ رکھے. اللہم آمین. یہ تو بہت اچھی دعا کر دی آپ نے, ماشاءاللہ بہت زبردست دعا کر دی. اور ایک بات آپ نے بہت خوبصورت کہی کہ نعتوں سے انسان کی زندگی سنورتی ہے, لیکن حضور کی جو زندگی اپنے اوپر پہن لے سنتوں کے لباس میں, تو وہ بھی ایک ثنا خوانی ہے. بے شک بے شک. یہ بات مجھے بہت پسند آپ آئی. کو پتہ ہے مجھے اس بات سے دکھ ہوتا ہے جب کسی اور مذہب کے بچے کو دیکھوں نا, اس کو ایک ایک بات معلومات اس ہوتی ہے. یار آپ ابھی ہم دونوں بیٹھے ہیں, آپ یقین مانیں آپ بھی مدرسے گئے ہوں گے, صحیح ہے, کبھی وہاں پر جس طریقے سے آپ کو اسکول میں مار کے پڑھایا جاتا ہے, آپ کو کبھی ایسا پڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام کیا ہے, ان کے صاحبزادیوں کا نام کیا ہے, ان کے اولادوں کا نام کیا ہے, ان کے ازواج مطہرات کا نام کیا ہے؟ کبھی آپ کو اس بات میں بتایا؟ بالکل نہیں بتاتے. یار آپ یہ بتائیں, آپ جس سے عشق کر رہے ہیں آپ اس کے خاندان کے حوالے سے نہیں جانتے, بس ہمیں یہ پتہ ہے پنجتن پاک. ارے پنجتن پاک تو ہیں, اس کے علاوہ بھی تو آپ کے اچھا, میں نے ایک علامہ صاحب کا ایک بیان سنا تھا, انہوں نے کہا یہ جو درود اہل بیت ہے نا, اس میں یہ صرف پنجتن کے نام نہیں آنے چاہیے. درود اہل بیت کا مطلب آپ کے گھرانے میں تو امام حسن, حسین, محسن کدھر ہیں؟ محسن کا تو ذکر نہیں آتا. وہ بھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں نا, محسن, زینب, ام کلثوم, یہی 5 ہیں. 5 تو صرف یہی ہے نا, تو باقی کدھر ہیں؟ مخصوص کر دیا. تو یہی جو چیز ہمیں نہیں پتا, آپ کے گھرانے کے حوالے سے نہیں پتا, ہمیں اپنا تو پتا ہے. اب کسی سے مثال کے طور پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اپنی لائف میں, دیکھیں ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے نا, ہم اپنا ریئل لائف لے کر, جو ہم ریئلٹی میں ہیں وہی ہم اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ریئل لائف میں جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی معلومات لیتے ہیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں, کیا ہیں, کیا
تو جب آپ اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں معلومات حاصل کرتے؟ پڑھو کتابیں پڑھو, کتاب میں سب کچھ لکھا ہے. اس میسج کو آپ کے چینل کے ذریعے آپ نے بہت پیارا میسج دیا کہ اسکولوں اور مدرسوں میں صرف قرآنی تعلیمات تو دی جاتی ہے, حضور کی زندگی اور خاندان کے مطابق کوئی تعلیم نہیں دیتے. آپ یقین مانے اسلامیات کی بک کھولتے ہیں, یہ کھولی, یہ پڑھا, چیپٹر پڑھا, مس نے سمجھایا, تھوڑا سا لیکچر دیا. ابے بھائی اس وقت مس بچے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں چھوٹے, شرارتی بچے, شرارتی ہوتے بچے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. ان کے ذہن میں آپ کو کس طریقے سے بٹھانا ہے آپ کو یہ نہیں پتا. بس آپ گئے, ریڈنگ کروائی, کیونکہ میں تو اسکول میں پڑھاتا ہوں مجھے پتا ہے, ریڈنگ کروائی, وہاں پر مس نے لیکچر دیا, لیکچر دے کے ختم. آئے سوال جواب پہ آتے ہیں. سوال جواب بھی کیسا کروا رہے ہیں؟ وہ بچے کو نشان لگا دیے. آپ یہ بتائیں, میں کہتا ہوں وہ اسکول پھر بھی بہتر ہیں جو چیپٹر پڑھاتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں, پھر بولتے ہیں آپ اپنے گھر سے سمجھ کر آئیں. کیونکہ جب بچہ گھر سے خود سمجھتا ہے نا تو پھر اس کے سوالات خود نکالتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہے, شعور پیدا ہو جاتا ہے. جب کیونکہ بچہ خود محنت کرتا ہے, نہیں کہ ٹیچر مجھے ماریں گی اگر میں نے سوالات نہیں نکالے. اسی طریقے سے آپ ہر اسکول میں یہ معاملہ ہو جائے کہ آپ اسلام کے لیے تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. آپ پورا اسلام تو نہیں پڑھ سکتے, تمام انبیاء کرام کے حوالے سے نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم اپنے نبی اور ان کے گھرانے کے حوالے سے تو بچوں کو بتا سکتے ہیں. حقیقت ہے, امام حسین کے بچپن کی زندگی بچوں کو بتائیں گے کہ اس حساب سے آپ گزاریں. حضرت عمر فاروق کے جو صاحبزادے تھے وہ کتنے فرما بردار تھے. اچھا کبھی نہیں بتایا؟ وہ سکھاتے ہی نہیں بتاتے. صحابہ اکرام کے حوالے سے نہیں. بھائی یہ پتہ ہے کہ 4 صحابہ ہیں, یہ بتائے, 4 فرشتے ہیں, یہ بتائے, وہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں پتا. اور جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں, جن سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتے کہ آپ نے پوری زندگی ایک چادر میں گزاری ہے اور آپ حدیثیں لکھا کرتے تھے. آپ یہی تو بات ہے کہ اور آج آپ تو نام لیتے حضرت, آپ حضرت ابو ہریرہ کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, جن کے آپ جب آخری خطبہ آپ کا کیا تھا کہ اے لوگو, اے امت, میں تم پر یہ قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب اس میں سے تمہیں پڑھنا ہے, اسی سے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور اسی کے مطابق جو یہ پڑھ لے گا وہ اپنی زندگی بالکل بآسانی گزار سکتا ہے. آج ہماری زندگی میں کیوں مشکلات ہیں؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے. صرف قرآن کو پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کا ترجمہ, تفسیر. یار علماء کرام, یہ جو تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام میں جو تفسیر لکھتے ہیں, جو ترجمہ لکھتے ہیں, کیا وہ اپنے پڑھنے کے لیے لکھتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے لکھ رہے ہیں تاکہ آپ پڑھیں. بے شک آپ جس کا بھی پڑھنا چاہیں, مگر آپ پڑھیں. آپ جب, کیونکہ مجھے جہاں تک میرا عقیدہ ہے, جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہو, قرآن میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذمہ خود لیا ہے. بے شک. اب ہمارے قاری صاحب آئے ہوئے تھے, پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دلاتا ہے, پڑھنے والے کو دنیا قاری صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے اور بہت عزت, ادب و احترام سر پہ بٹھاتی ہے. اور جو اس پہ عمل کرتا ہے ان علماء کرام, مفتی کو کہاں کتنی عزت دلاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم کوشش کر لیں خود پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم وقت بہت زیادہ اور اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ تقریباً میرے پاس ابھی صرف 15 منٹ ہیں. اور اب آپ سے, کیونکہ ماشاءاللہ آج گفتگو ایسی ہو گئی کہ کیونکہ یہ گفتگو ضروری ہے, پیارے نبی کی پیاری بات ہے. پیاری باتوں میں دل نہیں لگے گا تو پھر کس میں لگے گا؟ والی باتوں میں تھوڑا دل لگتا ہے. زبردست, کیا بات کر دی, پیاری بات ہے, کیا بات کر دی, واہ واہ ماشاءاللہ. ویسے یہ ہے کہ ہمارے جو اس نشریات میں ایک جو خوبصورتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ایک ایسی چیز آتی ہے, ایک ایسے الفاظ, ایک ایسے سیگمنٹس آتے ہیں جس میں ایک جو محفل کو لوٹ لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتا ہی دیا, پیارے نبی کی پیاری بات ہے, جو ہم نے جو سیگمنٹ کا نام رکھا ہے, اور آپ نے اس کی تشریح, اگر اسی میں ہم خوش نہیں ہوں گے تو پھر کس میں ہوں گے؟ سبحان اللہ, آپ نے بتا دی ہے تو زبردست, ماشاءاللہ, سب اللہ کا کرم. اچھا ماشاءاللہ, کچھ ایک دو لوگوں سے فرمائش تھی کہ جب پتہ چلا تھا کہ آپ آ رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی سے ان کا تعلق ہے, ہماری بزم سے, تو انہوں نے گزارش کری تھی کہ آپ وہ اپنا درود سنا دیں جو آپ نے پڑھا بھی ہے
اور البم میں، اور جو پڑھا بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ بھی کروایا ہے ساتھ میں آپ نے. وہ آپ کا درود ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، کیونکہ اس درود میں ایک الگ کیفیت ہے، ایک الگ انداز ہے. سبحان. تو بسم اللہ اس سے نعتوں کا سما کا جو آج سیگمنٹ ہے اس درود سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. احسان بھائی کی فرمائش پہ اور تمام دوستوں کی فرمائش پہ اپنے البم کا کلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت درود و سلام ہے. اگر اس کو جالیوں کا تصور باندھ کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تو لگے گا کہ بس حضور نے، اللہ نے حضور سے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. میرا بندہ اتنی محبت سے پڑھا ہے، آپ قبول کر لیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لو نظارہ، کر لو نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ خدا را ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت درود کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اچھا آپ سے تو انشاءاللہ اب سنتے رہیں گے ہم، اور ساتھ میں اب ہم اپنے یہ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، نیکی کا سما. اور ایک کمنٹ بھی آیا ہے، مطلب فرمائش آئی ہے ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہمارے بزرگ پیر حامد ظفر صاحب کا، اور انہوں نے مجھے نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کی فرمائش ضرور پیش کروں گا. اور ساتھ میں نیکی کا سما اگر آپ بھی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس بات پر غور کریں گے. نیکی کا سما ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ان حضرات، ان گھرانوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو ابھی جو سفید پوش ہیں، جو ابھی اس حالات میں ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے گزارنا. تو پلیز آپ ان لوگوں کی مدد کریں
جو ابھی کھانے سے محروم ہیں, بھوکے سو رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا, قرآن مجید و فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ یا امیر کو, کیونکہ اس وقت جو امیر ہے وہ بھی غریب ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو جن کے پاس, جو لوگ, اگر آپ خود نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے نیچے واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹ میں یا ہمیں میسنجر پر, آپ فیس بک پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پوری امید ہے, پوری امید ہے آپ لوگ مدد کریں گے, ہماری کریں گے. اگر ہم خود کر سکتے تو وہ زیادہ بہتر ہے, آپ خود کریں. ہم یہ نہیں کریں آپ ہمیں دیں ہم آگے, نہیں, آپ خود کریں مدد, کیونکہ آپ اپنی مدد اپنی تحت کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں ایک کلام پیش کروں گا, پھر اس کے بعد آپ کی حاضری, آپ کی صدارت میں ایک کلام پیش کروں گا, اور پھر اس کے بعد میں, اور کوشش یہ ہوگی کہ دونوں مل کر پڑھیں وہ کلام, تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں, پھر اس کے بعد فرمائشیں بہت ساری ہیں, ان سے کرنی ہے آج, اور پھر اس کے بعد جلدی بس, کیونکہ یہ اس کے بعد سیگمنٹ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. تو بسم اللہ, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اچھا, جو کلام پیش کرنے جا رہا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے. شاعر کہتے ہیں, ہوتا اگر زمین پر, سبحان اللہ, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا, پھر پاؤ امتی کہاں, پھر پاؤ امتی کہاں, رکھتا رسول کا, پھر پاؤ امتی کہاں, رکھتا رسول کا, پھر پاؤ امتی کہاں. اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, جنت اسے ملے گی جو, جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا, جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا, جنت اسے ملے گی جو. اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, دنیا کو دیکھنا بھی گوارا
ٹھہرا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھنا جب تک علی نے دیکھنا جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھنا. اچھا شاعر یہاں بہت خوبصورت اشعار لکھتے ہیں. کہتے ہیں جیسے کہ جب کسی ہم مسلمانوں کا جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے کہ جب کسی مومن کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے اتنا احترام کیوں ہوتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے. اچھا عمیر بھائی اب آپ ابھی تو کیونکہ کلام کی تو فرمائش میرے پاس آ رہی ہے یہ بتائیں ابھی آپ کون سا کلام سنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت کلام ہے اس کے چند اشعار پیش کروں گا جو آپ کو بھی پسند ہے جو ہمارے بابا صاحب کو بھی پسند ہے میری والدہ کو بھی بہت پسند ہے اور اس دور کے مطلب لحاظ سے ہے صحیح جسے ہم پھنسے ہوئے ہیں نا ابھی پیک ہوئے ہیں سیل پیک. تو شاعر لکھتے ہیں حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک. میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم
قرآن سے جاؤں گا سن کر میں کر کے ستم اپنی جا پر میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریاد اور عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آج پوری دنیا پریشان ہے بے شک بے شک ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام اور یہ کلام ایسا کلام تھا جو ابھی حالات چل رہے ہیں نا تو ہم بس یہی دعا ہے کہ سرکار توجہ فرمائیں تاکہ یہ وبا ختم ہو جائے اچھا بس بیڑا پار ہے بیڑا پار ہے اچھا بہت سے لوگ میں کل یہی ذکر کر رہا تھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مدینہ جائیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی میں کہتا ہوں حیثیت تو ہم ہر کسی کی نہیں ہے ابھی جو جیسے حالات ہیں اور جب بلاوا آئے گا تو ضرور جائیں گے کیونکہ بلاوا جب آتا ہے نا وہاں سے تو انسان کچھ بھی کر لے کوئی کسی کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا جب بلاوا آئے گا وہ اسی وقت جائے گا جبکہ انسان کے پاس 1 روپیہ ہو یا نہ ہو کیونکہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات تو بدل جاتے ہیں میں پھر کہتے ہیں کہ میں مدینے چلا وقت ہمارے پاس اچھا ہمارا جو آج کی جو ٹرانسمیشن کا وقت ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے اور اختتامی سما پہ ہم اپنا چلتے ہیں اور آج کا اختتامی سما یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو
قرآن کی تعلیم ضرور دیں بے شک، مگر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروانے کی توفیق عطا کریں، تاکہ آپ کے گھرانے کے حوالے سے ان کو بتائیں، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اس کی تعلیم کا بھی ایک ذکر مطلب ایک ٹائم بنا لیں، تاکہ آپ یہ تعلیم اگر نہیں تو رمضان المبارک میں ہمارے اس چینل کو دیکھیں، کیونکہ یہاں پر جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت پیارے نبی کی پیاری باتیں، اور پیارے نبی کی پیاری باتیں میں جو جتنا بھی ہم ذکر کرتے ہیں وہ صرف ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا فرمان ہے، جو فرمان آپ کا فرمان ہے وہ یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں عمیر بھائی سے یہی کہوں گا کہ ہمارے اس نشریات کا اختتام دعائیہ کلام سے کریں، تاکہ اس نشریات میں جو کچھ بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اس کو جتنی بھی ہماری جو پریشانیاں ہیں دور کرے۔ اچھا ہو سکے تو کلام کرم مانگتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو اس کے چند اشعار یا کوئی سا بھی دعائیہ کلام اے سبز گنبد والے ہو تو یا تو وہ پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ سے اب کل اسی چینل پر اسی وقت ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ثنا خواں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن 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 میری تربت کو
کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا